بڑھ کے پیشانی پسر کی چوملی ہوگی خدا جانے کیا ہوا ہوگا خدا جانے دل سرور کا عالم کیا ہوا جس دم آخری انگڑائی ہوگی تڑپ جاتی تھی اکثر سوچ کر یہ فاطمہ صغرا میرے بھیا علی اکبر کی شادی ہو گئی ہوگی کہا کرتی تھی لیلا کیسے بیٹھوں گی میں سائے میں میرے اکبر کی میاں جلتی رہتی پر پڑی ہوگی سکون قلب لیلا رہتے جاتے یہ زینب کے سعید اکبر کو مرنے کی رضا کیسے ملی ہوگی جوان بیٹے کے لاش پر یہ لیلا سوچتی ہوگی صلوات محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد سلامی جس نے درے باغ پنجتا دیکھا اسی نے روضہ رضوان کا
ملی نلاج پسر کی تمام رندے کا جوان بیٹے کی میت نہ تم نے پہچانی کس کا نظر بسار ہے یہ کس کا نظر بسار ہے کس کا یزید نے پوشاک کس کو پہنا دو پھٹا ہوا جو سکینہ کا پیرہن دیکھا کہا کہ خاک میں مل جاؤں گی نہ پہنوں گی ادھر کے مجھے کو جنگل میں بے خبر ادھر کے مجھے کو جنگل میں بے خبر دیکھا سلامی کسی کا خانہ امید بے چراغ نہ ہو جوان بیٹے کا دل کے پدر کو داغ نہ ہو ہزار بار لٹے پر خزائے باغ نہ ہو پدر کے غم بلا کا شہ کر بلا پٹوٹا ہے جس کو نہ پہنچے کوئی درے شہوار وہی دے عصر شباہت میں احمد مختار ہم ہمیشہ مثل علی روزدہ شبدار شجاع متقی و خوشبینال غیرتا متقی و خوشبینال غیرتا ایک دن میں تمام ہو گئے 18 سال کے جن میں تمام ہو گئے 18 سال کے جن میں بطول کہتی تھی فریاد یا علی فریاد میری بہو بھی برباد یا علی برباد بجائے رحم ہے بیداد یا علی فریاد خدا کے واسطے داد یا علی فریاد واسطے داد یا علی فریاد یوسف علی ابا کو مارا ہے ابا کو مارا نہ بھی خدا کو مارا ہے ابا کو مارا نہ بھی خدا کو مارا ہے حسین باپ کے چہرے پہ مردنی چائی وہ آہ کی کے ذریعے رسول تھرائی روانہ ہو گئے تو کے ساتھ بھی آئے
ہو گئے عشقوں کے ساتھ بینائے دوش پیمبر کی آس ٹوٹ گئی حنان سرد خامی لگام چھوڑ گئے سرد خامی لگام چھوڑ گئے پسر کو پسر نہیں آتا جگر میں درد ہے لگتے جگر نہیں آتا کوئی رفیق شہ بحروں پر نہیں آتا تمہارے بھائی کو رستہ نظر نہیں آتا بھائی کو رستہ نظر نہیں آتا غم میں خزادہ میرا ہلاک ہوا بسا بسا کر برس کا خاک ہوا بسا کر برس کا خاک ہوا تو فضا یہ کرتی تھی درد کی تقریر عصائے آہ اٹھا کر ادھر چلے شبیر اندھیرا سامنے آنکھوں کے اور دل دل تغیر ہر ایک بار یہ نعرہ کیا جناب ہر ایک بار یہ نعرہ کیا جناب کبھی اٹھے کبھی سلطان مشرقین گرے دکھائے جماعت لگا حسین یہ جماعت لگا حسین گرے قدم پار کہتے تھے شاہ تشنہ گلو ہوا میں سونگھتے تھے اپنے لال کی خوشبو زمین پا بیٹھ کے گاہے بہاتے تھے آنسو تلاش کرتے تھے ہاتھوں سے لاش کو تلاش کرتے تھے ہاتھوں سے لاش کو کوئی پوچھتا تھا کیا حضور ڈھونڈتے ہیں ڈوروں کے کہتے تھے آنکھوں کا نور ڈھونڈتے ڈوروں کے کہتے تھے آنکھوں کا نور ڈھونڈتے ہیں قریب پہنچو سلطان بحروں پر آئے پکارے ہنس کے کہ ادو خیر ہے کدھر آئے یہ کون مر گیا جو آپ ننگے سر آئے پیادہ دھوپ میں دھامے ہوئے جگر آئے پیادہ دھوپ میں دھامے ہوئے جگر آئے یہ کون چاندوا جو دور آنکھوں سے یہ چند جگہ اور نور آنکھوں سے کس جگہ اور نور آنکھوں سے حسین نے رو کر تمہیں نہیں معلوم ہمارے گھر میں ہے محشر تمہیں نہیں معلوم مٹی شبیہ ہے پیمبر تمہیں نہیں معلوم حسین سے اکبر تمہیں نہیں معلوم حسین سے اکبر تمہیں نہیں معلوم رولانے کو یہ امام امم سے پوچھتے اور میرے کلیجے میں ہم سے پوچھتے ہو میرے کلیجے میں ہم سے پوچھتے ہو صلوات پر محمد و آل محمد
گھر کو لٹا کر دین بچانا سب کے بس کی بات نہیں. سجدہ حق میں سر کو کٹانا سجدہ حق میں سر کو کٹانا سب کے بس کی بات نہیں. کرب و بلا کے فاتح اعظم تیرے جگر کا کیا کہنا. گھر کو لٹا کر شہر بسانا گھر کو لٹا کر شہر بسانا سب کے بس کی بات نہیں. اٹھتی ہوئی ہر موج تجھے باس سلامی دیتی ہے. نہر سے پیاسا لوٹ کے آنا نہر سے پیاسا لوٹ کے آنا سب کے بس کی بات نہیں. کوئی علی اصغر سا مجاہد ہو تو زمانہ پیش کرے. تیر کی زد پر جھولے سے آنا تیر کی زد پر جھولے سے آنا سب کے بس کی بات نہیں. کانپ رہا ہے عزم قلیلی دنگ ہے صبر ایوبی. کانپ رہا ہے عزم قلیلی دنگ ہے صبر ایوبی. لاش جوان پیری میں اٹھانا لاش جوان پیری میں اٹھانا سب کے بس کی بات نہیں. دین کی خاطر غیرت زینب یہ بھی گوارا کرتی ہے ورنہ بھرے دربار میں جانا ورنہ بھرے دربار میں جانا سب کے بس کی بات نہیں. مالک سے بھرے گھر کے
اجڑ جانے کو پوچھو، گھر والوں سے یہ تفرقہ پڑ جانے کو پوچھو، ماں باپ سے قسمت کے بگڑ جانے کو پوچھو، شبیر سے اکبر کے بچڑ جانے کو پوچھو، شبیر سے اکبر کے بچڑ جانے کو پوچھو، اللہ نہ دکھلائے علم نورے نظر کا، میں جاتا ہے خود لو قلب جگہ، میں جاتا ہے خود لو قلب جگہ، جس وقت کے اکبر کو لگا زخم جگر کا، سینے میں رکھا کے دمشرش کے قمر کا، گرتے ہوئے گھوڑے سے خیال آیا پدر کا، چلائیں گے اب پہنچے دنیا سے بزا، چلائیں گے اب پہنچے دنیا سے بزا، بے کس کی مسافر کی خبر لی جیے بابا، اپنے علی اکبر کی مدد کیجئے با، اپنے علی اکبر کی مدد کیجئے با، بیٹے کی صدا سن کے ہوا صدمہ جا کا، ایک ہوں کلیجے میں اٹھی بیٹھ گئے شاہ، معلوم ہوا جان چنیا کے ہمراہ دلدام کے ہاتھوں سے کہا یا سلام، کے ہاتھوں سے کہا یا سلام، رگڑ گیا تھا کیسو پگڑ پڑی تھی، دیور آگے جو تم نے تو بسارت میں کنے، دیور آگے جو تم نے تو بسارت میں کنے، چلائے بتا دو علی اکبر کدھر آئے، ڈھونڈے تمہیں اب پیر میں آنسو در آئے، بیتاب ہے دل قلب میں لشکر کدھر آئے، تم اٹھ نہیں سکتے تو ہم علاج کرا، اٹھ نہیں سکتے تو ہم علاج کرا، نہیں سکتے تو ہم علاج کرا، ماں باپ کے جینے کا مزہ لے گئے بیٹا، خدا جو تمہارا تھا میں دے گئے، خدا جو جو تمہارا تھا میں دے گئے بیٹا ہمیں پھر یا بتا، کہہ کے پکارو، مظلوم غریب الغربا کہہ کے پکارو، ناشاد و گرفتار بلا کہہ کے پکارو، لکشنا مقبول خبا کہہ کے پکار، لکشنا مقبول خبا کہہ کے پکار، جو وقت معین ہے وہ ہرگز نہ ٹلے گا، خنجر میری گردن پا اسی طرح چلے، لے آئی جو بیتابیے دل لاشیں پسر پر، ارے چھپتے ہی نظر پہلے پڑی زخم جگر پر، ایک تیر لگا قلب شہ جنوں بشر پر، سینے پہ کبھی ہاتھ کو مارا کبھی سار، پہ کبھی ہاتھ کو مارا، سینے پہ کبھی ہاتھ کو مارا کبھی سار، اوپر کے دم شیر کو بھر کے
اکبر پدر آیا اٹھو میرے پیارے میرے دل بھر پدر آیا تم ڈھونڈتے تھے مہے انور پدر آیا ناشاد پدر بے قصور پدر آیا ناشاد پدر بے قصور پدر آیا کچھ دل کی کہو بات کرو ہوش میں آؤ صدقے پدر آؤ میری آغوش میں آؤ صدقے پدر آؤ میری آغوش میں آؤ منہ کھولے ہو کیوں تیر کو گردن سے نکالوں گر درد نہ ہو ہاتھوں سے بازو کو سنبھالوں گرتا ہے پہاڑ اس کو میں کس طرح سے ٹالوں مرتے اسے دیکھو جسے آغوش میں بار اسے دیکھو جسے آغوش میں بار اسے دیکھو جسے آغوش میں بار بہ بہ کے لہو میں نگرتا ہے تمہارا سینے سے گلے جا نظر آتا ہے تمہارا سینے سے گلے جا نظر آتا ہے تمہارا کچھ منہ سے تو بولو علی اکبر علی اکبر آنکھوں کو تو کھولو علی اکبر رخصت تو ہو لو علی اکبر علی اکبر لو باپ کو رو لو علی اکبر علی باپ کو رو لو علی اکبر علی دولہا بھی سلام سے سوتے نہیں بیٹا ہم روتے ہیں تم ہمیں روتے نہیں ہم روتے ہیں تم ہمیں روتے نہیں پردیس میں زینب کو بیٹھی رب کے پاس میرے کو روتے یہ کو
بہر کمل ہوا تر خون میں مرقع خیر البشر ہوا جدا فاتحوں سے بروا جدا فاتحوں سے بروا کیا وجود اس نور پر پروانے کے رہے کے چراغ حسین بس کے سر لگا گرز کے ہوتے ہیں سجدے میں جیسے خواب رکھ دی گلے پشیش نے شمشیر تیزاں تلواریں پڑی کے ہوئے پسیا گلا ایک پڑی کے ہوئے ایک پڑی کے ہوئے پسیا گلا دوڑا دو گھوڑے اکبر میں رکلا کھڑے تھے پھیلنے کی تھامے ہوئے تمام سنتیں کھل رہی نا دلے نا تمام کو تاب ناگاہ آئی رنگ سے صدا ہے بلا جناب بیٹا جہاں سے زیادہ آیا آئیے جدا جہاں سے زیادہ آیا آئیے جدا ماشے فضل مجال مدد پال کرتے ہیں گھوڑوں سے نیکی ہمیں پامال کرتے میں جیسے کس کے لال کا زخمی ہوا جلا کرتے ہیں کس کی لاش کو پامال اے نشر کہتا ہے آنگن میں تڑپ کر بدر بدر گھر سے میں نکلتی ہوں یا سید البشر میں نکلتی ہوں یا سید البشر مجھے سے کی دیا سب جانتی ہوں میں آواز ہے اسی کی ہے میں جانتی ہوں بادوں کو قسمیں دے کے چلے شاہنامہ وہ پیاس اور وہ دھوپ کا صدمہ وہ اضطراب دل تھا الٹ الٹ وہ کلیجہ تھا بے قرار اٹھے دے اپنے آگے دیتے بار بار اور زمین آگے دیتے بار بار آتے تھے شب
یہ پیر جوانوں جا سجا پہلا تین روز کے بعد میں پکارا تین روز کے بعد میں پکارا کیا زخم سے کمبھ قرارو زمین تمہاری شادی بابا بھائی صاحب کہ ہو اے میرے گلزار ہاتھ اٹھا اٹھا کے بھٹکتے ہو بابا آنکھیں تو کھول دو کہ میرا دل ہے بے قرار میرا تمہاری ماں کو تمہارا انتظار تمہاری ماں کو تمہارا انتظار ادھر پا تیرا اشتیاق میں اکبر تمہاری مانا دیے کی پیار کہتے تھے کہ کہتے تھے کہ زبائنی کے خدا زبائنی کے خدا پدر پدر چکی جائی تھام یہاں سے جگر اگرائی رکھیا ہے کہ رکھیا ہے کہ قدم بسا محمد بلند ترین صلوات لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله الأعظم أرواحنا وأرواح العالمين لك الفداء رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولعن الله على أعدائهم ومنكر فضائله وغاصب حقوقهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة صلى اللهم صل على محمد عزیزان ایمانی اس عاشور خانے کی یہ چھٹی مجلس بڑی تیز گامی کے ساتھ ایک ایک مجالس گزرتی جا رہی ہے اور ہم وہی اذکار جو 1400 سالوں سے چلے آ رہے ہیں لیکن جب بھی بیان ہوتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ ابھی کل کا واقعہ ہے آج اس شخصیت کا ذکر ہونا ہے جسے شبیہ رسول کہا گیا ہے بڑی عظیم شخصیت ہے اکثر
لوگ عظیم شخصیت سے یہ مراد لیتے ہیں کہ کوئی بزرگ اور ضعیف شخصیت ہو. 18 سال کا سن اور اس سن میں اتنے فضائل و مناقب ہر کسی کو میسر نہیں آتے. علم کے معاملے میں اگر دیکھا جائے تو علم ایسا تھا کہ جیسے جمال کا دنیا میں تعارف ہوا کہ شبیہ پیغمبر ہیں، تو علم کا کمال بھی ویسا ہی تھا کہ جو بھی ان سے محو گفتگو ہوتا، گفتگو کرنے کے بعد وہ بے ساختہ کہتا کہ آج ہمیں ایسا محسوس ہوا جیسے ہم نے خود رسول سے گفتگو کر لی. جو بھی اس زمانے کے اصحاب موجود رہے ہیں ان کی زبانی یہ باتیں. نام علی رکھا گیا اور اس کی بھی وجہ ہے کہ کیوں علی ہی نام رکھا گیا. تھوڑا سا آپ حضرات 2-4 منٹ کے لیے پس منظر میں چلیں تاکہ وجہ تسمیہ جناب علی اکبر سمجھ میں آ سکے کہ کیوں علی نام رکھا گیا. جس وقت یہ خلافت وغیرہ کا مسئلہ دنیا میں چھڑا اور بیٹھنے والے جبرن جب گدی پر بیٹھے تو اعلان ہوا کہ آل رسول پر سب کو شتم کرو. اس کی وجہ یہ تھی کہ خلیفہ سوم کو جو مار ڈالا گیا، یہ سارا جھگڑا اور سارا بلوا یہیں سے شروع ہوا. چونکہ بچانے میں خود علی اور آل علی لگے ہوئے تھے، لہٰذا لوگوں نے موقع کا فائدہ اٹھایا اور سارا الزام انہی کے ساتھ رکھ دیا. اب جو امت مسلمہ میں یہ خبر پہنچی کہ علی نے اور حسن و حسین نے مل کر پیاسا رکھ کر قتل کر دیا. 3-4 دن کا محاصرہ تھا گھر کا، نہ باہر سے کوئی چیز اندر جا سکتی تھی کھانے پینے کی، اور جو بھی اشیاء ہیں بہرحال پیاس کا غلبہ، اور اس میں پھر مار ڈالا گیا. تو یہ سارا الزام جو ہے مولائے کائنات پر، امام حسن علیہ السلام پر اور امام حسین علیہ السلام کے سر پر رکھ دیا گیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اب ممبروں پر لوگ آ کر مولائے کائنات پہ سب و شتم کرنے لگے. گویا کہ اس کائنات میں گناہ عظیم ہو گیا تھا کہ اہل بیت سے محبت کی جائے. یہ ایسا معاشرہ اور ایسے حالات بنا دیے گئے، اور ایسے عالم میں 40 سال تک مسلسل یہ کارنامہ انجام دیا جاتا رہا. بہتر جانتے ہیں جب 40 سال تک یہی کارنامہ انجام دیتے دیتے مولائے کائنات کی بھی دور حکومت گزر گئی، لیکن جنہیں یہ حرکتیں کروانی تھی وہ یہ حرکتیں کرواتے رہے. مولائے کائنات کو برا بھلا معاذ اللہ کہا جاتا رہا. اور پھر وہ وقت آیا کہ امام حسین علیہ السلام کی آغوش میں چوتھے امام آئے تو نام علی رکھا. اکثر ہماری بھی یہ فطرت ہے اور فطرت کا تقاضا بھی یہ ہے کہ جب بچے 1 سے 2 ہوں تو نام اس لیے تبدیل کر دیے جاتے ہوں تاکہ تعارف میں آسانی ہو سکے. لیکن جب جناب علی اکبر کی ولادت ہوئی تو پھر امام حسین علیہ السلام نے نام علی ہی رکھا. پوچھنے والے نے پوچھا کہ فرزند رسول اتنا بتائیں کہ آپ نے پہلے بیٹے کا بھی نام علی رکھا، دوسرے بیٹے کا بھی نام علی رکھا، آخر ایسا کیوں؟ کہا کہ تمہیں معلوم نہیں ہے، میری آغوش میں جتنے بھی بیٹے آئیں گے میں ہر ایک کا نام علی رکھوں گا، تاکہ دنیا والوں کو یہ پتا چلے کہ علی کا مقام ہے کیا اور دنیا والوں نے علی کو کیا بتا رکھا ہے، لوگوں کو علی کے بارے میں کیا سمجھا رکھا ہے، کتنا گمراہ کر رکھا ہے. اس لیے اپنی ہر اولاد کا نام امام حسین علیہ السلام نے علی رکھا. علی اکبر کا نام علی رکھا گیا.
حضرت علی اکبر علیہ السلام بچپن ہی سے ہاں ماں کے بھی فرما بردار، باپ کے بھی فرما بردار، جب تک کوئی کام دونوں سے پوچھ نہیں لیتے تھے انجام نہیں دیتے تھے۔ جو اذن امام حسین علیہ السلام ہوتا تھا وہ انجام دیتے تھے، اور اگر خود کی مرضی سے کوئی کام کرنا ہوتا تھا تو یا امام سے پوچھتے تھے یا اپنی ماں سے پوچھتے تھے یا اپنی پھوپھی اماں سے پوچھتے تھے، یعنی اپنی مرضی سے ڈائریکٹ کوئی کام انجام نہیں دیتے تھے۔ یہ شیوا تھا حضرت علی اکبر کا۔ آپ حضرات نے کربلا کے واقعے بہت بار سنے ہیں، بلکہ میں نے ابتدا ہی میں کہہ دیا کہ 1400 سالوں سے کربلا بیان ہو رہی ہے۔ بے شک کوئی اب نئی کربلا تو پیدا کر نہیں سکتا، لہٰذا ساری باتیں وہی دوہرا کر سامنے آتی ہیں۔ آپ حضرات نے یہ سنا ہوگا کہ کربلا میں جب بھی کوئی شہید زخمی ہوتا تھا تو فوراً امام حسین علیہ السلام کو آواز دیتا تھا، اور امام حضرت عباس اور جناب علی اکبر کے ہمراہ میدان کارزار تک پہنچتے تھے تاکہ اس کی مدد کی جا سکے۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ شجاعت جناب علی اکبر کا عالم یہ تھا کہ جو صرف یہ امام کے ساتھ جا رہے تھے اور حضرت عباس کے ساتھ جا رہے تھے تو فوجوں کو ہٹانے میں، زخمی اپنے سپاہی کو چھڑانے کے لیے صرف فوجوں کو ہٹانے میں حضرت علی اکبر نے 200 ظالموں کو مارا، صرف ہٹانے میں۔ ایک بار تو نہیں گئے، جتنی بار بلانے والوں نے بلایا اتنی بار گئے، 200 ظالموں کو صرف ہٹاتے ہٹاتے علی اکبر نے مارا۔ اور جب خود میدان کارزار میں گئے تو تاریخ یہ کہتی ہے شجاعت کا عالم یہ تھا کہ 280 ظالمین کو مارا، 280 ظالمین کو مارا جب میدان کارزار میں خود لڑنے کے لیے گئے۔ اور جب واپس پلٹ کر آئے، پیاس کا غلبہ ہے، اور پھر جب واپس پلٹ کے گئے میدان کارزار میں تو پھر سے 180 ظالموں کو مارا۔ ایک شجاع انسان جناب علی اکبر 180 کو مارا۔ پھر دوبارہ جب پلٹ کے آئے پھر میدان میں 120 کو پھر مارا۔ یہ پوری تعداد تاریخ میں لکھی ہوئی ہے۔ اب ذرا محاسبہ کر کے دیکھیں کہ کم سے کم 400-500 افراد کو تو ایک علی اکبر نے مارا۔ جو علی اکبر کا جب اتنا شجاعانہ حملہ تھا تو اگر عباس کو تلوار ملتی تو کیا عالم ہوتا۔ اب قبل اس کے کہ میں آغاز مسائل کروں، ایک دو معروضات ہیں یہاں سارے افراد سے لے کے الی آخر سبھی تک کے لیے انتظامیہ کمیٹی کی جانب سے، اس عاشور خانے کی جانب سے یہ معروضات ہیں، اعلانات ہیں۔ آپ انہیں سن لیں پہلے کہ جب آپ اپنی اپنی گاڑیوں سے آتے ہیں تو کوشش کریں کہ اپنی گاڑیاں جو ہے مختلف مقامات پہ کھڑی کریں، الگ الگ جگہوں پہ کھڑی کریں، اس لیے کہ یہ جو پارکنگ بنی ہوئی ہے، میدان ہے، وہاں آپ جا کے دیکھیں گاڑیوں کا ایک ریلا لگا ہوا ہے، تو یہ ہمارے لیے خطرے کا سبب بن سکتا ہے۔ لہٰذا کچھ گاڑیاں روڈوں پہ پارکنگ ہے وہاں لگا دیں، کچھ اس جانب کچھ اس جانب، تھوڑا سا 2-4 قدم زیادہ چلنا پڑے گا، لیکن فرش اعضاء کے تحفظ کے لیے یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ زحمت اٹھائیں۔ اور ایک خصوصی اعلان یہ ہے کہ کل ہمارے کسی بھائی کا جو ہے پرس کسی فرش اعضاء پہ کھو گیا ہے، تو جن افراد کے پاس بھی ہو، بہرحال ہمارے عباس بھائی ہیں، ان سے رابطہ کریں، یہاں کے جتنی بھی انتظامیہ کمیٹی کسی کے بھی حوالے کر دیں، انشاءاللہ اس مرد مومن تک وہ اس کا ہدیہ اور تحفہ پہنچ جائے گا، اس کا سامان پہنچ جائے گا۔ اور تیسرا معروضہ یہ ہے کہ یہ ایک احتیاط نہایت ہی ضروری ہے، اور وہ یہ کہ ظاہر سی بات ہے ہر کوئی گاڑیوں سے آتا ہے، تو ایسا کریں کہ اکٹھا ایک ساتھ گاڑیوں سے اتر کر ایک ساتھ نہ آئیں، ایک دو افراد کر کے باری باری آئیں، اور جانے کا انداز بھی ایسا ہی ہو، جو ڈرائیور وہ گاڑی چلاتے ہوں پہلے وہ چلے جائیں، جا کے اپنا گاڑی وغیرہ کھول کے اسٹارٹ کر کے اس میں بیٹھے، پھر آہستہ آہستہ ایک افراد دو افراد کر کے آئیں جائیں۔
تاکہ کسی قسم کا کوئی خطرہ نہ ہو اور فرش ازا یوں ہی بچھا رہے. ہماری دعا ہے کہ بیوی اس میں اتنی توفیق دے کہ ہمیشہ یہ فرش ازا بچھتا رہے. رسول کی شباہت جس وقت اپنے بابا کی خدمت میں اجازت طلب کرنے کے لیے آئی، بابا جان میدان کی رضا چاہ رہا ہوں. امام حسین علیہ السلام نے کہا بیٹا میدان کی رضا تو میں دے دوں، لیکن ماں سے بھی اجازت طلب کی ہے، اس لیے کہ تمہارا یہ شیوا رہا ہے کہ جب تمہیں خود سے کوئی کام انجام دینا ہوتا ہے یا مجھ سے اجازت طلب کرتے ہو یا اپنی ماں سے یا اپنی پھوپھی سے، تو کیا ماں سے اجازت طلب کی ہے؟ جناب علی اکبر نے کہا کہ ابھی میں نے ماں سے بھی بتایا ہے کہ میں میدان کارزار میں جا رہا ہوں. کہا بیٹا جاؤ ماں سے اجازت لے کر آؤ. ماں کی خدمت میں پہنچے. اماں میں بھی میدان کارزار کی رضا چاہ رہا ہوں. جناب ام لیلہ نے کہا کہ بیٹا میں تو اجازت دے دوں، لیکن مجھ سے کہیں زیادہ خیال تیری پھوپھی نے رکھا ہے. جاؤ زینب سے اجازت طلب کر لو. شہزادی کی خدمت میں آئے. میرے لال میرے نانا کی یاد جب آتی تھی تمہیں بلا کر دیکھ لیا کرتی تھی، اب آج کے بعد میں کسے دیکھوں گی، کیسے اپنے نانا کا دیدار کروں گی. ارباب اعزا تینوں شخصیات سے اجازت ملی. جناب علی اکبر کو امام حسین علیہ السلام نے گھوڑے پہ سوار کرایا اور پھر ایک جملہ کہا، میرے لال میری دعاؤں کا نتیجہ ہو. میں نے اس لیے مانگا تھا کہ میں اپنے نانا کی زیارت سے ہمیشہ بامشرف ہوتا رہوں. ایک ارمان میرے دل میں آخری ہے، اگر وہ پورا کر دو. بابا حکم فرمائیں. امام حسین علیہ السلام نے کہا بیٹا میدان کارزار میں جا تو رہے ہو، لیکن جب تک سامنا ہوتا رہے نا مڑ مڑ کے دیکھتے رہے، مڑ مڑ کے دیکھتے رہے. باب اعزا ایک باپ کے لیے ایک جوان لال کو رخصت کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا. پروردگار ہمیں جتنی بھی جن کی بھی اولادیں ہیں سب کو جناب علی اکبر کے صدقے میں سلامت رکھے. لیکن ایک لمحے کے لیے آپ سوچ کر دیکھیں کہ سامنے میدان قتال ہو، آپ کے پاس آپ کا بیٹا ہو، میں مرنے کے لیے جا رہا ہوں، آپ کے دل پہ کیا مشکل ہوگی؟ وقت کے امام حسین بیٹا کہہ رہا ہے کہ بابا مرنے کی رضا چاہ رہا ہوں، اور امام حسین علیہ السلام اجازت دے دے. دل میں کتنے خیالات آئے ہوں گے، ذہن میں کتنے تصورات پیدا ہوئے ہوں گے. ہر جوان بیٹے کو دیکھ کر باپ کی ایک ہی تمنا ہوتی ہے، ماں کی ایک ہی تمنا ہوتی ہے کہ میرا لال جوان ہو گیا ہے، اب جلد از جلد اس کی شادی کروں گی، دلہن گھر ہمارا بسے گا، ہمارا خاندان آگے بڑھے گا. اللہ جانے امام حسین علیہ السلام کے ذہن میں کتنے خیالات پیدا ہوئے ہوں گے جناب علی اکبر کو لے کے. ارباب اعزا جناب علی اکبر میدان قتال میں آئے، حملہ کیا، فوجوں کو چیرتے بھارتے بہت دور تک قلب لشکر تک پہنچے. لیکن بس ایک چیز تھی جس نے جناب علی اکبر کو پریشان کیا، وہ تھی پیاس. ارباب اعزا اب یہ پیاس کا عالم ہے. پڑیل جوان 18 سالہ سن جب اس کی پیاس کا یہ عالم ہے کہ اسے پیاس کا احساس ہوا تو لوٹ کر دوبارہ بابا کی خدمت میں آ گیا. اب یہی در خیمہ میں جو چھوٹے چھوٹے بچے رہے ہوں گے ان کی پیاس کا کیا عالم رہا ہوگا. اجرکم اللہ. ارباب اعزا جناب علی اکبر آئے، بابا اگر پانی کی سبیل ہو جاتی تو میں ان ملائین کو بتاتا کہ جنگ کے آداب کیا ہیں، جنگ کیسے کی جاتی ہے. امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ بیٹا عالم غربت میں تم نے ایسی چیز کا مطالبہ کیا ہے کہ جو موجود ہی نہیں ہے. لاؤ بیٹا اپنی زبان میرے دہن میں رکھ دو اور شاید کہ تمہاری پیاس بجھ جائے. علی اکبر نے اپنی زبان دہنے امام حسین علیہ السلام میں کیا رکھی، فوراً واپس کھینچ لی اور ایک فقرہ کہا، بابا آپ کی زبان تو میری زبان سے بھی زیادہ مشکل ہو گئی ہے. بابا چلیے کوئی بات نہیں، میدان کی رضا دے دیجئے، دوبارہ میں پھر میدان میں جاتا ہوں. جناب علی اکبر علیہ السلام دوبارہ میدان میں پہنچے جب پھر پیاس کے غلبے نے ستایا تو علی اکبر پھر واپس آئے. کہا بابا پھر سے پیاس مارے ڈالے ہے، اوپر سے
یہ زیورات جنگ جو میں نے پہنے ہیں ان سے اور مجھے الجھن ہو رہی ہے بابا، پانی کی سبیل اگر ہو جاتی۔ امام حسین علیہ السلام نے پھر وہی جملہ دہرایا، بیٹا جو ہمارے پاس ابھی اس وقت موجود ہی نہیں ہے ہم اس کا اہتمام کیسے کریں؟ لو یہ انگوٹھی اپنے دہن میں رکھ لو، تمہاری پیاس شاید کہ ختم ہو جائے۔ علی اکبر کے دہن میں انگوٹھی رکھی۔ اب جو علی اکبر میدان کارزار میں پہنچے ہیں اور جنگ کرنا شروع کی ہے، ظالمین خوف کے مارے بھاگے جا رہے ہیں، اس لیے کہ شجاعت کا نمونہ کئی بار دیکھ چکے تھے۔ ارباب اعزاز، ایک مرتبہ سنان بن انس نے کہا کہ یہ جوان جو ہے جب سے جنگ میں ہماری آیا ہے اور جب سے ہماری فوجوں سے سامنا ہو رہا ہے، یہ جب بھی آتا ہے صفوں کو چیر کے رکھ دیتا ہے، کوئی اس کے سامنے ٹکتا نہیں ہے۔ لاؤ میں اسے دھوکے سے کسی صورت بھی مار دوں۔ ارباب اعزاز، اب اس نے ہاتھ میں نیزہ لیا اور اپنی پوری قوت کے ساتھ جب علی اکبر کے سینے پہ مارا تو علی اکبر گھوڑے پر داغ نہ لا سکے اور ادھر زمین پر آ گئے۔ اجرکم اللہ ارباب اعزاز، بس بات یہاں پہ روکتا ہوں، آہستہ آہستہ دو چار باتیں اور سن لیں۔ علی اکبر کے سینے میں نیزہ لگ گیا۔ جب سے جناب علی اکبر میدان کارزار میں آئے تھے، حضرت زینب خیمے سے باہر نکل کے بار بار آ کر جنگ کا معائنہ کر رہی تھی، میرا لال خیریت سے ہو، میرا علی اکبر خیریت سے ہو۔ ارباب اعزاز، جب آخری بار خیمے کے قریب جب پہنچی ہیں داخل خیمہ ہونے کے لیے، تو جناب زینب کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا تھا، چہرے پہ مایوسیاں نمودار تھی۔ امام حسین علیہ السلام تک ابھی جناب علی اکبر کی آواز نہیں آئی تھی۔ ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام نے پوچھا کہ اے بہن زینب اتنا بتاؤ یہ چہرہ تمہارا ادھرا ہوا کیوں ہے، اتنا اداس کیوں ہے؟ کہا کہ اے بھیا میں کیا بتاؤں، علی اکبر کی جنگ دیکھ رہی تھی، خوش ہو رہی تھی، لیکن اچانک مجھے جنگ رکنے کا احساس ہوا۔ جیسے ہی جناب زینب نے یہ جملہ کہا، اس سے پہلے کی دلاسا اور تسلی امام حسین علیہ السلام دیتے، آواز آئی یا ابا ادرکنی، اے بابا میری مدد کو آ جائیے۔ ارباب اعزاز، اب تاریخ یہ لکھتی ہے کہ جیسے ہی یہ فقرہ سنا ہے امام حسین علیہ السلام نے بڑی تیز گامی کے ساتھ لاشیں علی اکبر کی جانب آگے بڑھے، لیکن ارباب اعزاز باپ کا کلیجہ ہے نا، جب کلیجہ تڑپا امام حسین علیہ السلام ٹھوکر کھا کر زمین پر گرے۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ جناب علی اکبر کے لاشیں تک جاتے جاتے امام حسین علیہ السلام 70 یا 72 مرتبہ زمین پہ گرے ہیں، اور گرتے گرتے جب علی اکبر کے قریب پہنچے ہیں تو عالم یہ تھا کہ اپنے پاؤں پر نہیں چل رہے تھے، ارے گھٹنیوں چلتے چلتے علی اصغر کی طرح گھٹنیوں چلتے چلتے لاشیں علی اکبر پہ پہنچے ہیں۔ ارباب اعزاز، جب پہنچے تو کیا دیکھا، علی اصغر نے اپنی آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، دونوں ہاتھ اپنے سینے پہ رکھا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ امام نے کہا بیٹا تمہارا بابا آ گیا، تمہارا بابا آ گیا، اے میرے لال یہ سینے پہ ہاتھ کیوں رکھا ہے؟ امام نے چاہا کہ سینے سے ہاتھ ہٹائیں، لیکن علی اکبر نے اپنا سینہ مضبوطی سے دبا رکھا تھا۔ امام نے قوت امامت کا استعمال کرتے ہوئے علی اکبر کے سینے سے جب ہاتھ ہٹایا تو عجیب عالم تھا، پورا سینہ سرخ ہو رکھا تھا۔ جب پورا سینہ سرخ تھا تو امام نے پوچھا بیٹا کیا تمہیں زخم سینے پہ لگا ہے؟ علی اکبر نے آہستہ سے کہا بابا یہ زخم صرف سینے پہ نہیں لگا ہے، ارے یہ زخم دل تک پہنچا ہوا ہے۔ ارے بابا میری آخری سانسیں چل رہی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ سانسیں لے نہیں پا رہا ہوں۔ اب جو معائنہ کیا ہے سینے کا امام حسین علیہ السلام نے تو کیا دیکھا، سینے کی ہڈیاں چور ہو چکی ہیں، سینے کی ہڈیاں چور ہو چکی ہیں۔ ارباب اعزاز، ایک مرتبہ کہا کہ بیٹا کیا آخری کوئی خواہش ہے، آخری تمنا ہے؟ کہا کہ ہاں بابا آخری تمنا تو میری یہی ہے کہ میری بہن سغرا میرا انتظار کر رہی ہوگی، اگر سغرا کا دیدار ہو جاتا تو طبیعت کو سکون ملتا۔ اب امام نے 2 انگلیاں بلند کی، بیٹا انگلیوں کے درمیان دیکھو شاید تمہاری بہن نظر آ جائے۔ ارباب اعزاز، جو انگلیوں کے درمیان دیکھا
دھندلاپن نظر آیا، اس لیے کہ علی اکبر کے سینے پہ زخم لگا ہوا تھا۔ بابا صاف نظر نہیں آ رہا ہے، بیٹا غور کر کے دیکھو۔ بابا ابھی بھی نظر نہیں آیا، بیٹا اور غور کر کے دیکھو۔ اب جو غور کر کے دیکھا ہے علی اکبر نے، تو علی اکبر نے ایک چیز ماری اور کہا بابا آپ مجھے صغرا کو دکھا رہے تھے، میری صغرا نظر ہی نہیں آئی۔ کہا بیٹا غور تو کرو، کہا کہ ایک شخصیت نظر آئی ہے لیکن وہ میری صغرا نہیں ہو سکتی، میری صغرا تو ابھی بچی ہے اور جسے میں نے دیکھا وہ کوئی ضعیفہ ہے، کمر کمینہ ہے، چہرے پہ جھریاں پڑی ہوئی ہیں، بال سفید ہو گئے ہیں۔ امام نے فرمایا اے بیٹا ارے تیرے فراق میں صغرا ضعیفہ ہو گئی، اجرکم اللہ ارباب حساب۔ بس آخری فکرہ کلیجہ تھام کے سن لیں، تمہارے فراق نے صغرا کو ضعیفہ کر دیا۔ اے میرے لال تم اپنی ایڑیاں خاک پہ رگڑ رہے ہو، تمہارے درد کا احساس ہو رہا ہے، میں تمہارا باپ ہوں، میں محسوس کر سکتا ہوں۔ اے میرے لال ذرا ہاتھ ہٹاؤ، میں برچھی کی انی نکال دے رہا ہوں۔ ارباب عزت برچھی کی انی نکالنی تھی نا، اب باپ کا کلیجہ ہے، اللہ جانے کتنا مضبوط دل تھا امام حسین علیہ السلام کا کہ باپ ہوتے ہوئے بھی اپنے جوان لال کے سینے سے سنا کھینچنی تھی۔ یا علی مرتضیٰ مدد کو آ جائیے، یا رسول اللہ مدد کو آ جائیے، اے بی بی فاطمہ آپ حسین کی مدد کو آ جائیے، اس لیے کہ ایک باپ ہے جو جوان بیٹے کے سینے سے انی کھینچنے جا رہا ہے۔ ارباب عزت میں نے پچھلی سال ایک بات پڑھی تھی، اگر محسوس کرنا چاہیں تو محسوس کر لیں تاکہ یہ مصائب آپ کے دلوں تک پہنچے اور آواز گریہ بلند ہو سکے۔ ارباب عزت نیزہ جنگ کے میدان کا سب سے مضبوط اسلحہ مانا جاتا ہے۔ تلواروں کے ٹوٹنے کے قصے بہت سنے گئے ہیں، نیزہ ٹوٹنے کا قصہ کسی نے نہیں سنا۔ جب نیزہ ٹوٹنے کا قصہ کسی نے سنا ہی نہیں اور نہ تاریخوں میں لکھا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج سے پہلے کسی جنگ میں نیزہ نہیں ٹوٹا ہے، برچھی کی انی نہیں ٹوٹی۔ کچھ تو اسباب رہے ہوں گے کہ جس کی بنا پر اور جنگ کے میدان میں آنے سے پہلے ہر انسان اپنے اسلحوں کو چیک کرتا ہے کہ ہمارا اسلحہ کہیں کمزور تو نہیں ہو گیا، ہمارا اسلحہ مضبوط ہے یا نہیں ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو نیزہ مارا گیا ہوگا علی اکبر کو، وہ نیزہ کسی صورت کمزور تو نہیں ہوگا، مضبوط ہی رہا ہوگا۔ اب ارباب عزت جنگ کے میدان کا سب سے مضبوط ترین اسلحہ سینے پہ لگے اور سینے میں جا کے اس کی انی ٹوٹ جائے، یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی میری۔ میں نے سوچنا شروع کیا، یہ تاریخی جملے نہیں ہیں، میرے ذہنوں میں جو باتیں آئی اور جو میں نے محسوس کیا وہ بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ارباب عزت جب ہم زمین میں سوراخ کرتے ہیں کسی چیز سے تو ہم جب تک کوئی اسلحہ زمین میں مارے، چھری ہو یا کوئی چیز ہو، اسے سیدھا نکالنے کی کوشش کریں گے تو قوت صرف ہوگی، اسے تھوڑا سا حرکت دیں، ہلا دیں، وہ آرام سے نکل آئے گی۔ ارباب عزت جنگ کے میدان میں اسلحے نہیں چھوڑے جاتے، سنان بن انس نے اسلحہ چھوڑا ہی نہیں ہوگا، وہ دوبارہ لینے کے لیے ضرور آیا ہوگا، اور جب آیا ہوگا اور علی اکبر کے سینے سے نیزہ نکالنا چاہا ہوگا تو نیزہ نکلا ہی نہیں ہوگا، اور جب نہیں نکلا ہوگا تو نیزہ نکالنے کے لیے نیزے کو حرکت دی ہوگی۔ اب جو نیزے کو حرکت دی ہوگی، نیزے کی یعنی ہڈیوں سے ٹکرائی ہوگی اور ٹوٹ گئی ہوگی۔ ارباب عزت علی اکبر کی تکلیف کا عالم سمجھ میں آیا۔ امام نے یا علی اب جو علی کھینچی ہے، ارے علی میں الجھ کر علی اکبر کا کلیجہ، واہ غربتہ، واہ مصیبتہ، واہ برا۔ حسینن واویلا حسین واویلا حسینن واویلا حسین واویلا حسینن واویلا حسین واویلا حسینن واویلا حسین واویلا حسین
वावैला हुसैनन वावैला हुसैन 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 वावैला या अली वावैला हुसैन वावैला हुसैन वावैला हुसैन हरन में शेखाए नौहा तेरे अली अकबर हुसैन हो गया तन्हा मेरे अली अकबर हुसैन हो गया तन्हा तेरे अली अकबर हुसैन हो गया तन्हा मेरे अली अकबर जोरन से भरे मेरू की शह को पहुंची सदा ऐब बाप ने हाथों से दिल को थाम लिया ये कह के रुक किया फिर शाह दीन मैदां का ये कह के रुख किया फिर शाह दीन मैदां का सदा दो मुझको ए बेटा मेरे अली हुसैन हो गया तन्हा मेरे अली अकबर हुसैन हो गया तन्हा मेरे अली अकबर हर एक गान हर के हाथ मलते थे कभी संभलते थे गिरते फिर संभलते थे सदा ये देते हुए मन की सिमत चलते थे सदा ये देते हुए रंग किस्मत चलते थे दिखाई कुछ नहीं देता मेरे अली अकबर हुसैन हो गया तन्हा मेरे अली अकबर हुसैन हो गया तन्हा मेरे अली अकबर पहुंच के रन में जो देखा वो खून भरा मंजर गिरा के शाह ने खुद को गवा के लाशे पर कहा ये कैसी कयामत गुजर गई दिल पर ये कैसी कयामत गुजर गई दिल पर सामाने इसलिए पाला मेरे अली अकबर हुसैन हो गया तन्हा मेरे अली अकबर हुसैन हो गया तन्हा मेरे अली अकबर जिसे थी
आंसू देखे कि वो तेरा सेहरा, भला वो देखेगी कैसे ये खून भरा चेहरा, जिगर का गमज़दा लैला, जिगर खजा मुझे देखे गमज़दा लैला, ना जी सकेगी वो दुखिया तेरे अली अकबर। हुसैन हो गया तन्हा मेरे अली अकबर, हुसैन हो गया तन्हा मेरे अली अकबर। रिहाई जब हुई जिंदा से आले अकबर की, खबर मदीना में पहुंची तो कत्ले अकबर की, सोहेल हिल गई सुन के अहद पैगंबर की, सोहेल हिल गए सुन के लहद पैगंबर की, पुकारी हो के ये सुबह तेरे अली अकबर। हुसैन हो गया तन्हा मेरे अली अकबर, इलाही हम ना दिखाना जवान बेटे का, इलाही हम ना दिखाना जवान बेटे का, इलाही हम ना दिखाना जवान बेटे का। है मौत बाप की मरना जवान बेटे का, इलाही गम ना दिखाना जवान बेटे का, इलाही गम ना दिखाना जवान बेटे का। है मौत बाप की मरना जवान बेटे का, इलाही गम ना दिखाना जवान बेटे का, इलाही गम ना दिखाना जवान बेटे का, इलाही गम ना दिखाना जवान बेटे का। चली गई बसारत हुसैन
पे किसकी चली गई बसारत हुसैन पे कस की ताया छोड़ मेरा ताया छोड़ मेरा जवान बेटे का मौत बाप की मरना जवान बेटे का इलाही गम न दिखाना जवान बेटे का इलाही गम न दिखाना अली बेटे का तड़प के रोए शहीदी जो देखा मक़तल में तड़प के रोए शहीदी जो देखा मक़तल जवान बेटे का जवान बेटे का मौत बाप की मरना जवान बेटे का इलाही गम न दिखाना जवान बेटे का इलाही गम न दिखाना जवान बेटे का ऐ बाबा काश किसी बात से जान जाती है ऐ बाबा प्यास किसी का से जान जाती है लग मिला के वो कहना जवान बेटे का लग मिला के वो कहना जवान बेटे का मौत बाप की मरना जवान बेटे का इलाही गम न दिखाना जवान बेटे का इलाही गम न दिखाना जवान बेटे का निकाल सीने अख्तार से जब सीना शहने निकाली से जब सीना चले निकाल सीने अख्तार से जब सीना शहने निकाली से जब सीना शहने निकल के आया कलेजा जवान बेटे का निकल के आया कलेजा जवान बेटे का मौत बाप की मरना जवान बेटे का इलाही गम न दिखाना जवान बेटे का इलाही गम न दिखाना जवान बेटे का सैफ बाप की नजरों के सामने रन में सैफ बाप की नजरों के सामने रन में कोयड़ियों पर गड़ना जवान बेटे का कोयड़ियों पर गड़ना जवान बेटे का मौत बाप की मरना जवान बेटे का इलाही गम न दिखाना जवान बेटे का इलाही गम न दिखाना जवान बेटे का हुसैन तन्हा खड़े हैं कोई नहीं देता हुसैन तन्हा खड़े हैं, कोई नहीं देता सैफ बाप को पुरसा जवान बेटे का सैफ बाप को पुरसा जवान बेटे का मौत बाप की मरना जवान बेटे का इलाही गम न दिखाना जवान बेटे का
दिखाना जवान बेटे का। हुआ ये साबिर साहिल की है मेरे यारा, हुआ ये साबिर साहिल है मेरे यारा, किसी को न सदमा जवान बेटे का, किसी को न सदमा जवान बेटे का। मौत बाप की मरना जवान बेटे का। इलाही गम न दिखाना जवान बेटे का। सलाम अलैक शाह सलाम अलैक, मीरो शब सलाम, शाह सलाम अलैक, सानिए है सलाम, शाह सलाम अलैक, नबो गुल सलाम, शाह सलाम अलैक, मोहम्मद शाह सलाम अलैक, सलाम, शाह सलाम अलैक, ने मुजाहिद सलाम, शाह सलाम अलैक, सलाम, शाह सलाम अलैक, सियों के मौला सलाम, शाह सलाम अलैक। शाबाश 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 शाबाश। दुआ करो मेरा नूरे नजर पलट आए। 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 मेरा पिसर मेरा लख्ते जिगर पलट आए। दुआ करो मेरा नूरे नजर पलट आए। मेरा पिसर मेरा लख्ते जिगर पलट आए। दुआ करो मेरा नूरे नजर पलट आए। दुआ करो मेरा नूरे नजर पलट आए। दुआ करो मेरा नूरे नजर पलट आए। कहो कि अकेला न छोड़ जाओ हमें, इसे कहो कि अकेला न छोड़ जाए हमें। इसे कहो कि अकेला न छोड़ जाओ हमें। इसे कहो कि अकेला न छोड़ जाओ हमें। सहारा दो हमें आकर दुआ करो मेरा नूरे नजर पलट आए। दुआ करो मेरा नूरे नजर पलट आए। सभी है नाना की अकबर कहीं नजर न लगे। सभी है नाना की अकबर कहीं नजर न लगे। सभी है नाना की अकबर कहीं नजर न लगे। सभी है नाना की अकबर कहीं नजर न लगे। उतारो सदे हमें उस पर पलट आए।
نظر پلٹ آئے سکینہ کہتی ہے بابا بلا لو بھیا کو 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 اچھا بھی آئے دعا کرو میرا نور نظر پلٹ آئے دعا کرو میرا نور نظر پلٹ آئے انتظار میں صغرا تیری مدینے میں 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 لگائے آنسو خواہے دعا کرو میرا نور نظر پلٹ آئے دعا کرو میرا نور نظر پلٹ آئے دھوپ کے شعلے اگل رہی ہے زمین 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 پڑے گی پیاس کی شدت دعا کرو میرا نور نظر پلٹ آئے دعا کرو میرا نور نظر پلٹ آئے دولہا اس کو بناؤں تمنا ہے یہ میری میں دولہا اس کو بناؤں تمنا ہے یہ میری دولہا اس کو بناؤں تمنا ہے یہ میری میں دولہا اس کو بناؤں تمنا ہے یہ میری بناؤں سے سجا کے دعا کرو میرا نور نظر پلٹ آئے دعا کرو میرا نور نظر پلٹ آئے کیسے لاش پہ جاؤں عمر ٹوٹی ہے میں کیسے لاش پہ جاؤں کمر بھی ٹوٹی ہے کیسے لاش پہ جاؤں کمر بھی ٹوٹی ہے میں کیسے لاش پہ جاؤں کمر بھی ٹوٹی ہے قدم قدم آگوں پہ آہو پلٹ آئے دعا کرو میرا نور نظر پلٹ آئے دعا کرو میرا نور نظر پلٹ آئے سلام آپ فاطمہ زہرا صلوات و سلام آپ فاطمہ زہرا ہمارے پرسے کے لیے فاطمہ زہرا صلوات و سلام آپ فاطمہ زہرا صلوات و سلام آپ فاطمہ زہرا ہمارے پرسے کے لیے فاطمہ زہرا سرور کے علمدار ابا جو لشکر کا سرور کے علمدار دریا پہ اسے قتل کیا فاطمہ زہرا صلوات و سلام آپ فاطمہ زہرا اے میرے امام اے میرے حسین 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 اے میرے امام اے
دعا مانگو زینب علی اکبر کے جینے کی دعا مانگو بچائے میرا بچہ تم اس کی دعا مانگو زینب علی اکبر کے جینے کی دعا مانگو زینب یہ بھی سر میری آنکھوں کی بصارت ہے زینب یہ بھی سر میری آنکھوں کی بصارت ہے رہ جائے نظر میری بس یہ التجا مانگو زینب علی اکبر کے جینے کی دعا مانگو اسلام کی یہ زینب سحر کی تمنا ہے اسلام کی یہ زینب سحر کی تمنا ہے مٹ جائے نہ ہر ارمان بس یہ التجا مانگو زینب علی اکبر کے جینے کی دعا دامن نہیں چھوڑتی تھی سکینہ علی اکبر کا دامن نہیں چھوڑتی تھی سکینہ علی اکبر کا بہنا تیری مر جائے پہلے یہ دعا مانگو زینب علی اکبر کے جینے کی دعا دنیا کے دل چل کر پہنچے لاش اکبر پر کونیا کے بل چل کر پہنچے لاش اکبر پر لیلا کہیں دیکھ نہ لے فضائے دعا مانگو زینب علی اکبر کے جینے کی دعا رکھتے تھے اٹھاتے تھے میت علی اکبر کی رکھتے تھے اٹھاتے تھے میت علی اکبر کی خیمے تک پہنچ جائے بچوں یہ دعا مانگو زینب علی اکبر کے جینے کی دعا مانگو اکبر کے جنازے پر زینب یہ کہہ کر سرہانے بیٹھ گئی اے لال تجھے کیا نیند آئی سب خواب ہمارے ٹوٹ گئے وائے علی 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 اکبرا 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 شب نبی علی علی اکبرا وائے علی 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 اکبرا شب نبی علی علی اکبرا وائے علی 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 اکبرا وائے علی علی علی
اکبرم پہلا سردار علی اکبرم علی یا علی اکبر ویلا اکبر ویلا اکبر ویلا اکبر ویلا معصوم ویلا اکبر ویلا معصوم ویلا اکبر ویلا غربتا ویلا اکبر ویلا غربتا ویلا اکبر ویلا اکبر ویلا اکبر ویلا اکبر ویلا اکبر ویلا 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 یا علی زہرا ویلا زہرا ویلا زہرا ویلا ابن زہرا ویلا یا تاریخ سہرا ابن زہرا ویلا یا صلیبا من رضا ابن زہرا ویلا یا ذبیحا من طیبہ ابن زہرا ویلا ابن زہرا ویلا ویلا ابن زہرا ویلا ابن زہرا ویلا ویلا ویلا